حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ جو مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے اس جسم کا، خون ہے، لحم ہے، جس کا کل افضل ہو اس کا جز بھی افضل ہوتا ہے۔ تاجدار مدینہ نے انہیں اپنا جز کہا، جسم کا حصہ کہا، اپنا شجرہ کہا۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کے بارے میں میرے رسول کا یہ اعلان کہ ان کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں اور ان کے نانی جیسی کسی کی ناں نہیں۔ وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا صحابہ نہیں جانتے تھے کہ حسنین کی ماں کون ہے؟ جانتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ حسنین کا مرتبہ بتانا چاہتے تھے، خاتون جنت کا مقام بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں سب کی مائیں ہیں لیکن میرے حسنین جیسی کسی کی ماں نہیں ہے۔ یہ میری بیٹی ساری کائنات کی بیٹی اور عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اس جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں، یہ ساری عورتوں کی سیدۃ نساء العالمین، یہ ساری عورتوں کی سردار ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ رشتے مصطفیٰ تاجدار مدینہ کن کو سنا رہے تھے؟ اصحاب رسول کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ عام بچے نہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ فرمایا دونوں کی ماں میری بیٹی بنت رسول سیدہ فاطمہ ہیں، اور ان کے بابا و ابوہما علی ابن ابی طالب، ان کے والد حضرت مولا علی جو حضرت ابو طالب کے لخت جگر ہیں، وہ ان کے بابا ہیں۔ قربان جائیں مصطفیٰ کریم کی اس نسبت پر کہ بیٹے جنت کے سردار، بیٹی جنت کی سردار، داماد جنت کا سردار، اور جس کے یہ خاندان ہے، جس کے یہ پوتے ہیں، جس کی یہ بہو ہیں، جس کا یہ بیٹا ہے، اس کے بارے میں مولوی چکر کھا گیا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھا اس لیے مسلمان نہیں ہیں۔ ارے کیا کرے تیرے ایمان کا، جس نے مصطفیٰ کو پالا، جس نے علی جیسا بیٹا پیدا کیا، جس کے بارے میں تاجدار مدینہ کا خود ارشاد ہے جو میں آگے جا کے عرض کرنا ہے، جس کی بہو جنت کی وارث، جس کا بیٹا جنت کا مالک، اور جس کے پوتے جنت کے سردار ہیں، ان کے دادے کی شان کیا ہوگی؟ مصطفیٰ کے چچا کی شان کیا ہوگی؟ اس گھرانے کی عظمت کیا ہوگی جس گھر میں میرے مصطفیٰ پلتے رہے، جس گھر میں مصطفیٰ پروان چڑھے ہیں۔ قربان جائیں جس نے حضرت موسیٰ کو پالا، وہ آسیہ تو بڑی عظمت والی ہے، اس کی قبر سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ خود مصطفیٰ کا فرمان ہے، معراج کی رات جب میرا براق مصر سے گزرا، جنت کی خوشبو آئی تو میں نے جبریل سے پوچھا کیا جنت قریب آ گئی؟ عرض کی آقا نہیں۔ کہا پھر جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ عرض کی کملی والے آقا جہاں سے آپ کا براق گزر رہا ہے اس کے نیچے حضرت آسیہ کی قبر ہے، قبر آسیہ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو موسیٰ کو پالے اس کی قبر سے تو جنت کی خوشبو آئے، اور جو میرے مصطفیٰ کو پالے، جو مصطفیٰ کو پالے، جو وارث ہے کائنات کا، جو مالک ہے کائنات کا، جس کا بیٹا سردار ہے جنت کا، جس کے پوتے بادشاہ ہے جنت کے، اس کی جنت کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ جنت میں نہیں ہے۔ ایمان یہی ہے کہ جس کا بیٹا جنت کا تاجدار ہے اس کا باپا بھی جنت کا سالار ہے۔ تو رحمت عالم نے یہ رشتے گنوائے، یہ میرے بیٹے ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، اور ان دونوں کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں۔
ان کے ماموں کون ہیں؟ حضرت قاسم، وہ بھی سیدہ ختیجہ کے لختے جگر ہیں، وہ بھی مصطفیٰ کریم کے پہلے صاحبزادے ہیں، جن کی وجہ سے حضور کا لقب ابو القاسم کنیت ہے آپ کی۔ تو تاجدار مدینہ کا پہلا بیٹا قاسم، وہ بھی سیدہ ختیجہ کے بطن اطہر سے دنیا میں تشریف لائے۔ ان جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں۔ فرمایا ان کی خالہ جیسی کسی کی خالہ نہیں، وہ خالائیں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ پھر فرمایا جدہما فی الجنہ، واہ حسنین کریمین، کیا شان ہے آپ کی، کیا مرتبہ ہے آپ کا۔ فرمایا جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ، ان کا نانا جنتی بلکہ جنت کا وارث، ان کا بابا جنتی، جنت کا تاجدار، ان کی ماں جنتی بلکہ جنتی عورتوں کی سردار، ان کی پھپھو جنتی۔ کون پھپھو؟ حضرت ام ہانی، جن کے گھر سے مصطفیٰ کریم کے معراج کا آغاز ہوا۔ کملی والے اپنے گھر پہلے سوتے تھے، لیکن معراج پر جانا تھا تو اپنی ہمشیرہ حضرت علی کی سکی ہمشیرہ ہیں حضرت ام ہانی، سکی ہمشیرہ حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، جن کے گھر سے مصطفیٰ معراج کو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بریک ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔
جی ناظرین، بریک کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات پاک اور حسین پاک کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نواسہ رسول ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کا بڑا کردار ہے اور آپ بڑے ہی سخی ہیں، عابد، زاہد، سخی، حاجی، حرمین شریفین کی کئی بار پیدل چل کے حج کرنا، سائل کو اپنے دروازے سے اتنا عطا کرنا کہ دوبارہ اس کی حاجت نہ رہے، یہ عظمت و شان ہے ان کی۔ تو میں وہ رشتے گنوا رہا تھا۔ ناظرین، آج چونکہ ہمارے کال کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جو میرے کالر ہیں جو کال کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت کال نہیں کر رہی ہے، میں نہیں سن رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کال کا سسٹم ہمارا کچھ خراب ہے، اس لیے کال نہیں لے رہے اور کال ہمارے پاس نہیں آ رہی۔ تو یہ جو نمبر میرے ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں، ان نمبروں پر بات کر سکتے ہیں بعد میں، اور یہاں بھی میں ٹھہرتا ہوں تھوڑا عرصہ بعد میں، اس نمبر پہ جو آپ کال کرتے ہیں اس نمبر پہ کال ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تک ہمارے تک پہنچنے کے لیے درمیان میں جو سسٹم ہے کچھ خراب ہے۔ بہرحال ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تاجدار مدینہ سرور سینہ کی ذات پاک نے اپنے شہزادوں کی عظمت کو بیان کیا، خاندان کا تذکرہ کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کی کوئی اہمیت نہیں، جن کا اپنا کوئی خاندان نہیں ہے وہ خاندان کی اہمیت کو ختم کرتے ہیں کہ خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الا بالتقوی، جو متقی ہے وہ بہتر ہے۔ ہاں، تقوی اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان و عظمت والا ہے متقی، لیکن یہ سارا مرتبہ قیامت کے دن اس کے تقوی کا پتہ چلے گا کہ یہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، تو وہ نیکوں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خاندان یا ان کی نسبت یا محبت کام نہیں آئے گی، سرکار نے سارے رشتے گنوائے، ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، ان کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں، ان کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں، ان کی پھپھی جیسی کسی کی پھپھی نہیں۔ یہ ساری باتیں کر کے فرمایا یہ سارے جنتی ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اب معیار جنت جو ہے وہ محبت حسنین کریمین ہے، محبت اہل بیت ہے۔ اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو پھر صدیق اکبر کی ذات پہ قربان جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات نے بڑا ہی پیارا جملہ کہا ہے، ارکبوا محمد فی اہل بیت ہی، نبی پاک کی آل کا مسئلہ ہو، فرد کو نہ دیکھو، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو۔ اگر تم نے حضور کے حیا میں اس فرد کے کسی خطا پر بھی تم نے درگزر کی تو قیامت کے دن مصطفیٰ کریم تجھ پہ کرم کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک نے یہ جملہ بول کر کہ کسی نبی پاک کی آل کے فرد کو دیکھو، اس کو نہ دیکھو، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو۔ حیا مصطفیٰ کا ہے اور حضور کی وجہ سے سب کی عزت و عظمت و شان ہے۔ لیکن میرے آقا نے ایک معیار مقرر کر دیا، فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری قیامت کے دن کوئی نفع نہ دے گی۔ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میری رشتہ داری قیامت کے دن کسی کو نفع نہیں دے گی۔ سب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کا قاری، قرآن حافظ پڑھنے والا قاری ہے، قرآن پڑھنے والا جو رمضان میں سناتا ہے، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، قیامت کے دن یہ گھوڑے پر سوار ہوگا، گھوڑا دوڑائے گا، قرآن سنائے گا، جہاں قرآن مک جائے گا وہی گھوڑا رک جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اتنی جنت کا تو وارث ہے، جسے چاہے داخل کر لے،
تو حافظ قرآن جس کو چاہے گا وہ جنت میں داخل کرے گا۔ وہ بچہ جو نابالغ مر گیا بلکہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع ہو گیا، اس کے بارے میں بھی سب نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، جھگڑا کرے گا اور اپنے ماں باپ کو اپنے نڑوئے کے ساتھ باندھ کر کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ ارے نابالغ بچہ پیدا ہونے والا، ماں کے پیٹ میں حمل ضائع ہونے والا، وہ تو قیامت کے دن شفاعت کرے اور مصطفیٰ کی رشتہ داری کوئی شفاعت نہ کر سکے۔ مصطفیٰ کی رشتہ داری کل اناس بامامہم، یہ سارے بیان کرتے ہیں، ہر کسی کو اپنے اپنے امام کے ساتھ۔ بھائی یہ مسیطاں دے امام نہیں ہیں، یہ تو آپ بیچارے مصیبت ہی پھنسے ہوں گے، جو زکوٰۃ کھاتے ہیں، صدقہ کھاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں۔ آج کل ٹی وی پر بڑے دھوکے فراڈ ہو رہے ہیں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیماروں کے نام پر اکٹھا کر کے تجوریاں اپنیاں بھر رہے ہیں۔ کیا خدا کو جواب دیں گے؟ ان کی بات نہیں کر رہا۔ امام وہ ہیں جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ ائمہ اہل بیت رسول ہیں جن کے در سے علم پھوٹتا ہے، جن کے گھر سے کائنات کو علم و فضل ملتا ہے۔ اگر پوری تاریخ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، ہم چونکہ حنفی ہیں، اناف کے 4 امام جو ہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ کی ذات پاک، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ وہ ہیں جن کو خیرات ملی ہے میرے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے سے۔ ارے یہ ان کے شاگرد ہیں، ان سے پڑھے ہیں، ان سے سیکھا ہے۔ علم تو ان کے گھر سے نکلا ہے، جو باب مدینہ العلم ہے، انہی کی راز سے، انہی کی وراثت سے ملا ہے۔ تو جو امام کے بارے میں حکم ہے کل اناس بامامہم، لوگ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ بعض نے کہا کہ اپنے اپنے شیخ پیر کے ساتھ آئیں گے۔ آج کل پیروں کا بھی بڑا عجیب حال ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا، الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، ہے سلطانی بھی عیاری، ہے درویشی بھی عیاری، کس پر اعتبار کریں، کس کی بات سنیں؟ ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ یہ دنیا، یہ من کے لوگ ہیں، یہ دنیا کے پجاری ہیں۔ جو اللہ والے ہیں انہیں کیا غرض ہے ان چیزوں سے؟ وہ تو بے نیاز ہو کے رہتے ہیں، وہ اپنے مولا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، آنے والے کو بھر دیتے ہیں، اس کا من، اس کے سینے کو پاک کرتے ہیں، نگاہوں کو پاک کرتے ہیں۔ لیکن یہ ائمہ اہل بیت وہ ہیں جن کے دروازے سے علم بھی ملتا ہے، خیرات بھی ملتی ہے، فضل بھی ملتا ہے، فیضان بھی ملتا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی رشتہ داری قیامت کے دن کوئی نفع نہ دے گی، کوئی نفع نہ دے گی۔ فرمایا واللہ ان راحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، خدا کی قسم بے شک میرا رشتہ آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ملا ہوا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میرا اور آپ کا رشتہ دنیا اور آخرت میں ملا ہوا ہے۔ جو میرے یہاں غلام ہیں وہاں بھی میرے غلام ہوں گے، اور قیامت کا دن بھی کیا عجیب ہوگا، حشر کا میدان بھی کیسا سجے گا، جہاں سب نبی ہوں گے لیکن میرا کملی والا سب سے ممتاز ہوگا۔ وہ مقام محمود ہوگا، جلوہ گر میرا مصطفیٰ ہوگا، سجدے کا حق ادا کملی والا کرے گا۔ میرا کریم خود فرما گا ارفع راسک، محبوب سر اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے، سل ما شئت، مانگ۔ ارے مصطفیٰ کریم تیرے مانگنے پہ قربان جائیں۔ مصطفیٰ کریم بھی اپنی امت کی شفاعت مانگیں گے، سیدہ کائنات بھی بابے کی امت کی شفاعت مانگیں گے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اللہ مجھے لواء الحمد کا جھنڈا عطا کرے گا، وہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر میری قرابت کی وجہ سے علی کو بلایا جائے گا،
اور وہ میں جھنڈا علی کو عطا کروں گا۔ علی وہ جھنڈا لے کر، انبیاء کی 2 صفیں ہوں گی، ان کے درمیان سے میرا علی جھنڈا لے کر گزرے گا، جس کے 3 پرت ہوں گے، زمین سے لے کر آسمان تک لہرائے گا، ان کے درمیان سے میرا مولا علی جھنڈا لے کر جائے گا۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا بڑا جھنڈا علی اکیلا کیسے اٹھائے گا؟ تو تاجدار مدینہ نے فرمایا تو علی کو کیا جانے، صبرن کا صبری، علی کا صبر میرے صبر جیسا، قوتن کا قوت جبریل، علی کی قوت جبریل ہے، حسنن کا حسن یوسف، میرا علی تو یوسف سے بھی بڑھ کر حسین ہے۔ قربان جائیں اس نے علی مرتضیٰ پر 14 صدیاں بیتنے کے باوجود بھی آج بھی مولا علی کی اولاد ساری دنیا سے ممتاز نظر آتی ہے۔ تو 1400 سال کے بعد جس کے بیٹے اتنے خوبصورت ہیں، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، پھر اس کے حسن و حسین کتنے خوبصورت ہوں گے۔ پھر تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ ایک آدمی نے حضرت بریدہ سے کہا کہ محمد تجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئیں گے۔ رحمت عالم نور مجسم کو یہ بات جب سنی تو آپ نے خطبہ دیا اور پھر فرمایا کہ میرا رشتہ کہتے ہو کچھ کام نہ آئے گا، حتیٰ کہ یمن کے 2 قبیلوں حبہ اور حکم کا بھی یہی خیال ہے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت، حضور کے قرب کا کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا انی لا تشفع فاشفع، میں ضرور شفاعت کروں گا، یہاں تک کہ جس کی میں شفاعت کروں گا اس کے لیے شفاعت منظور ہوگی۔ ارے شفاعت کرے مصطفیٰ تو خدا قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے محبوب کی تو کتنی شان ہے میرے آقا کی مجرموں کے لیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، خود خدا فرماتا ہے جب تم جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ سے استغفار کرو، یا اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا نہیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرا رسول بھی تمہاری سفارش کرے۔ سفارش میں کیا کہے؟ بس اتنا کہہ دے کہ میرے کریم جانے دے یہ میرے ہیں، یہ جیسے بھی ہیں یہ میرے ہیں۔ جن کو مصطفیٰ اپنا کہتا ہے ان کی شفاعت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ تو میرے آقا نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، حسنین کریمین کی شان و عظمت کو خود مصطفیٰ نے بیان کیا۔ فرمایا ہر نبی کی ذریت اس کی پشت میں ہے، لیکن میری ذریت ان اللہ عز و جل جعل ذریات کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریاتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ فرمایا ہر نبی کی ذریت اس کی پشت میں ہے، لیکن اللہ نے میری ذریت کو علی کی پشت میں رکھا ہے۔ میری ذریت کو اللہ کریم نے علی کی پشت میں رکھا ہے۔ اس کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، جو قرآن نے کہا ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم، لاؤ تم اپنے بیٹے، میں بھی لاتا ہوں اپنے بیٹے، لاؤ تم اپنی عورتیں، میں بھی لاتا ہوں اپنی عورتیں۔ رحمت عالم نور مجسم کا یہ فرمانا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے میری ذریت کو علی کی پشت میں رکھا ہے۔ حضور کے پاس حضرت عباس حضور کے چچا بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولا علی آئے، حضور کھڑے ہو گئے، یہاں پیشانی پہ حضور نے بوسہ لیا، علی نے حضور کے ہاتھوں کا
بوسہ لیا، پھر حضور نے پیار کر کے اپنے پاس بٹھا لیا، دائیں جانب بٹھا لیا۔ یہ پیار جب حضرت عباس نے دیکھا تو عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا یا ام واللہ للہ اشد حبا لہ منی، اے چچا جان خدا کی قسم اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے علی سے، یعنی کہ جتنی میں محبت کرتا ہوں میرا اللہ اس سے بھی بڑھ کر علی سے محبت کرتا ہے، علی کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا اس لیے ان اللہ عز وجل جعل ذریات کل نبی فی صلبہ وجعل ذریات فی صلب ھذا، کیونکہ اللہ کریم نے ہر نبی کی ذریت کو اس کی پشت میں رکھا ہے، اور میری ذریت کو اللہ کریم نے علی کی پشت میں رکھا ہے، اس لیے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میرا خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے وہی مومن ہے۔ ہاں 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 ہاں، قیامت کے دن جنت کہے گی مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 ستونوں کے ساتھ تجھے مزین کروں گا، زینت عطا کروں گا، یا اللہ جنتی آ گئے، اب وہ 2 ستون جس سے میں نے مزین ہونا ہے وہ بھی تو عطا کر۔ میرا پروردگار کہے گا علم، میرا اللہ کہے گا کیا میں نے تجھے حسن حسین کے ساتھ زینت نہیں دی؟ جنت کی زینت حسنین کریمین، جنت کے سردار حسنین کریمین، جس نے حسنین سے محبت کی اس کا ایمان مکمل، جس نے حسنین سے محبت کی وہ جنت میں جائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ تیری عظمت کو سلام، تیری برتری کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیری جرأت و سخاوت کو سلام۔ اس سے بڑا سخی کون ہوگا جس نے خلافت بھی دے دی پرواہ نہیں کی۔ بندہ شام سے آیا مدینے میں، سامنے دیکھا سونے چہرے والا جوان کھڑا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ علی کا بیٹا حسن ہے۔ اس نے بکواس کرنے شروع کر دیے کہ اتنا خوبصورت اتنا حسین ہے حضرت علی کے بارے میں۔ جب وہ باتیں کر چکا، بکواس کر چکا، اور مسکرا کے میرے حسن مجتبیٰ نے کہا سفر کر کے آیا ہے، پیاسا ہے تو آ میں تجھے پانی پلاؤں، بھوکا ہے تو آ میں تجھے کھانا کھلاؤں، تو آرام کر لے، تھکا ہوا آیا ہے، واہ خلق حسن مجتبیٰ قربان جائیں تیرے خلق پر۔ وہ گالیاں دے رہا ہے۔ جب تھک چکا تو میرے آقا حسن نے کہا سفر کر کے آیا ہے، پانی پی لے، کھانا کھا لے، آرام کر لے۔ یہ خلق کریمانہ دیکھ کر اس نے کہا یہ رسول اللہ کے گھرانے کی شان ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، وہ یہ گھرانہ ہے جو گالیاں سن کے بھی دعائیں دیتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس گھرانے کی غلامی اور محبت عطا فرمائے۔ ناظرین، پاکستان میں وہ امجد صابری بیچارے بہت سرکار کی نعتیں پڑھتا تھا، غلام فرید صابری کا بیٹا، وہ ظالموں نے اس کو شہید کر دیا ہے، اس کا بھی بڑا افسوس ہے۔ اللہ کریم اس کی درجات بلند کرے، خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میں اپنے ان بہن بھائیوں جو بیمار ہیں، خصوصی طور پہ پیر حسین شاہ صاحب، ان کے بھائی چھوٹے پیر مزمل شاہ صاحب، ان کی صحت کے لیے دعا ہے۔ میری بہن ہیں منیزہ لندن والی، اس کی صحت کے لیے دعا ہے۔ بہن باجی نسیم کے لیے دعا ہے، جو چودھری محمد اکرم صاحب دوریہ والوں کی اہلیہ ہیں، اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ نہیدہ بیٹی کے لیے دعا ہے، بہن سغرا کی گلاسکو والی کے لیے دعا ہے۔ جتنے بھی دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میری بہنیں کال کرتی رہتی ہیں، سب کا نام لینا۔ کشفیل بہن کے لیے بھی دعا ہے، اس سے بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ باقی بہنوں کے لیے بھی دعا کرتا رہتا ہوں، بھائیوں کے لیے بھی اللہ کریم سب کو شفا عطا فرمائے، اور میری نواسی زینب نور کو اللہ کریم شفاعت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ میری بیٹی فلک نور کے لیے بھی دعا، اللہ سے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ کریم پاکستان میں میری مخدومہ قبلہ آپا جی، میرے حضور قبلہ عالم شہنشاہ میرے ملت کی پوتی جو ہیں وہ میری ماں ہیں، ہمارے خاندان کی عظمت و شان ہیں۔ اللہ کریم میری اس ماں کو صحت کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے، اور میرے حضور قبلہ عالم شہنشاہ میرے ملت کے سارے خاندان کے لیے دلی دعا ہے، اللہ کریم سب کو اتفاق و اتحاد پھلنا پھولنا نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے
ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ کے لیے خصوصی دعا ہے میری بہن، اللہ اسے شفا عطا فرما۔ ملک سلیم صاحب کی اہلیہ کے لیے خصوصی دعا ہے، اللہ کریم اسے بھی شفا عطا فرمائے۔ ڈی ایم کے تمام ناظرین کے لیے میری خصوصی دعائیں ہیں، جو یہاں سے تمام ناظرین باقی ممالک سے، یورپ سے سن رہے ہیں، سب کے لیے اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، ان ٹارگٹ کلوں سے اللہ بچا کے رکھے، دہشت گردوں سے اللہ پاکستان کو بچائے۔ اللہ میرے جرنیل کو لمبی زندگی عطا دے، جس طرح وہ صفایا کر ہے مزید صفایا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری حکومت کو بھی اللہ شرم و حیا عطا کرے اور ملک کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم شام، ایران، عراق، فلسطین، لبنان کے مسلمانوں میں بھی کرم فرما، اس ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ پاک حضور کی رحمت کے صدقے سارے آمین دعا مانگنے والوں کی قبول فرما، اور نبی پاک کی غلامی میں اور ماہ سیام کی برکات، آقا حسین آقا حسن کی غلامی نصیب فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔